غزہ کے صورتحال اس وقت بیان کرنے کے لیے میرے خیال میں الفاظ کم پڑ گئے۔ ڈکشنری، چاہے اردو ڈکشنری ہو یا انگلش ہو یا عربی ہو، اس میں الفاظ اب بچا ہی نہیں ہیں۔ غزہ کی جو صورتحال تقریباً 18 رمضان سے میں بات کروں گا، 18 رمضان سے لے کر اب تک وہ اتنی خطرناک ہے کہ 471 دن جو پہلے تھے اس سے بڑھ کر خطرناک صورتحال ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دوں گا، تو حقیقت میں انہوں نے غزہ کو جہنم بنا تو دیا ہے۔ اس وقت صورتحال غزہ کے اندر شاید کوئی مسلمان اگر ہوتا ہے دنیا میں، تو یا کوئی مسلمان حکمران یا کوئی مسلمان عوام ہوتا ہے تو یہاں تک حالات نہ پہنچتی۔ غزہ کے اندر ہر ایک منٹ کے بعد شہادتیں ہو رہی ہیں۔ غزہ کے بچوں کو جلایا جا رہا ہے، غزہ کے بچوں کو ملبوں کے نیچے سے 3-4 ٹکڑوں میں نکالا جا رہا ہے۔ غزہ کے اوپر اندھا دھند بمباری کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے عوام کے اوپر بھوک پیاس کا الگ جنگ مسلط کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے زمین، غزہ کی جو مٹی ہے اس وقت آپ کو نظر نہیں آئیں گے، آپ کو صرف خون خون نظر آئے گا۔ مٹی کی جو کلر ہے وہ چھپ چکا ہے، وہ چھپ گیا خون کے نیچے۔ میرے محترمہ بہن، میں غزہ کے حالات کو بیان کرنے کے لیے یقین کریں میرے پاس اب کوئی الفاظ نہیں رہا، اور حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے تو نیوز چینلز میں جانے سے بالکل پرہیز کرتا ہوں، اب پرہیز کرنے لگا ہوں، ورنہ بس میں آپ کے اس چینل میں اس لیے حاضر ہوں کہ سید علی حیدر صاحب اور ایک نیوز کے لیے میرے دل میں ایک خاص مقام ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کی دعوت قبول میں نے کی۔ اچھا جلال صاحب، یہ بھی بتائیے گا، وزارت صحت کے ڈائریکٹر جو ہیں ان کی جانب سے ایک آنسو روتا پیغام بھی جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ واقعی ہاتھوں سے نکل گیا ہے؟ دیکھیں، شاید میں نے آپ کی آواز صحیح طرح نہیں سنی۔ دیکھیے، غزہ میں کچھ بچا نہیں ہے محترمہ، اور اگر کوئی کہے کہ اس وقت حماس یا وہاں بھی جو جنگجو ہیں ان کے پاس بھی ابھی کوئی پاور رہی یا کوئی طاقت رہی ہے، تو بالکل غلط ہے۔ ابھی آپ دیکھیں 20 دن سے وہاں پر جنگجو کی طرف سے بند ہو گیا۔ میرے خیال میں ابھی جنگجو کے پاس پہ اتنے کوئی وسائل بھی نہیں ہے، جنگجو کی جو طاقت ہے اب وہ بھی ختم ہوئی ہے۔ ظاہر ہے بس اللہ کے اسرا ہے، اور مسلمان امہ یعنی امت مسلمہ کی طرف غزہ کے عوام کے نظریں ہیں، لیکن امت مسلمہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ امت مسلمہ کو پتہ نہیں اور ان کو کیا چاہیے مزید جو تاکہ وہ جاگے کچھ کرے۔ امت مسلمہ مجھے سمجھ میں نہ، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس عظیم اس معزز چینل کی توسط سے، عالم اسلام کیوں اس طرح نہیں کرتا ہے کہ ہر ایک ملک سے یہ تجویز میں بھی دے رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے دیے، ایک چھوٹا سا تجویز میں دیتا ہوں، ایک سجست دیتا ہوں، میں نے بھی دیے اور دوسروں نے بھی دیے۔ 57 مسلم ملک، اگر ہر ایک ملک سے ایک نمائندہ ہوتا ہے، یعنی 57 شخص اگر وہ اس وقت غزہ کی بارڈر تک جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پانی بچانے کے لیے اور خوراک، ان کو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا اسرائیل ان کو ماریں گے کیا؟ لیکن اس کام کے لیے ہمت اور جرت ہونی چاہیے، اس کام کے لیے ایمان ہونی چاہیے، جو ہماری امت مسلمہ کے اندر ہے ہی نہیں ہے، نہ جرت ہے اور نہ ہی ایمان ہے۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں، خدا رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ وہ الفاظ ہے جو میری بھی ہے اور میری عوام کی بھی ہے۔ یہی عالم اسلام، یہ امت مسلمہ، ہماری غزہ کے عوام، غزہ کے بچے ان کو قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔ میری عوام، میری بچے ان کو معاف نہیں کریں گے محترمہ۔ جلال صاحب، یہ بتائیے گا، ہم غزہ کی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اب ایک نیا سیکیورٹی زون جو ہے وہ غزہ میں دیکھنے میں آیا ہے۔ کیا یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ غزہ پر جو ہے وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے بھی جو ہے وہ حماس چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے، اس چیز کی پیشکش کی جا رہی ہے، غزہ چھوڑنے کی جو ہے حماس کو پیشکش کی جا رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو میں آپ کو بتا دوں، غزہ کے اندر سیف زون کوئی جگہ نہیں ہے، ایک بھی انچ غزہ کے اندر سیف زون نہیں ہے۔ جس علاقوں کو سیف زون ڈکلیئر کیا گیا ہے، اسی علاقہ میں سب سے زیادہ شہادتیں سیف زون کے علاقوں میں ہوئی ہیں۔
آپ اگر دیکھیں گے تو جو جہاں خیمے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، سیف زون علاقہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان خیموں کو لوگ عوام سمیت ان کو جلایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر اگر یہ کہوں کہ غزہ میں کوئی 1 انچ سیف زون ہے تو بالکل یہ غلط ہے۔ پورا غزہ بالکل اسرائیل کے اندر اٹیک ہے، یعنی اسرائیل کی بمباری کی زد میں ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات بتا دوں، اسرائیل کا اس وقت جو اہداف ہے، جو بقول ان کا اہداف یہی ہے کہ حماس اپنا اختیار ڈال دے اور حماس ملک چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اول تو حماس اس وقت، حماس کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی مزاحمت تو ہے ہی نہیں، یہ 20 دن سے حماس نے کوئی مزاحمت نہیں کی ہے۔ حماس ابھی جو آپ جن لوگوں کو آپ مار رہے ہیں، جو اسرائیل جن فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ نہتے لوگ ہیں، وہ معصوم لوگ ہیں، اپنے گھروں یا اپنے خیموں میں جو بیٹھے ہوئے نا، یا جو اپنے گھر کے ملبہ کے اندر، ملبہ کے اوپر انہوں نے اپنا خیمہ بنا کر بیٹھے، ان کو مارا جا رہا ہے نا، ان کو جلایا جا رہا ہے۔ حماس کی طرف سے بالکل اس وقت اگر کوئی کہے نا کہ کوئی مزاحمت ہے تو بالکل نہیں ہے، مزاحمت بالکل ہے ہی نہیں۔ 18 رمضان سے لے کر اب تک کہ ہم نے تو کوئی ایسا مزاحمت دیکھی نہیں ہے۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات بتا دوں، اسرائیل کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ غزہ کو کسی نہ کسی صورت میں غزہ کو خالی کرنے کی۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ غزہ کے عوام کو بے دخل کرنے، جبری بے دخل کرنے کا ارادہ، ان کا ارادہ یہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تجویز ہے، جو پلاننگ ہے، وہ میرے خیال میں اسرائیل اس پلاننگ کو تکمیل کرنے کے لیے ان کا پورا کوشش ہے کہ غزہ کے عوام اتنا تنگ ہو جائے، ان کے اوپر اتنے عذاب ہو۔ اس سے زیادہ تو میرے خیال میں تو عذاب ہے بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر عذاب ہوتا ہی نہیں ہے جتنا اس وقت میری عوام کے اوپر، میری قوم کے اوپر عذاب ہے۔ بس وہ یہی ہے، ان کی کوشش یہ کہ غزہ کے عوام یہاں سے چلی جائیں، چھوڑ کے جائیں، مصر کی طرف جائیں یا کہیں اور کی طرف جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے فلسطینی صحافی جلال الفرا صاحب، جو ہمارے ساتھ غزہ کی صورتحال کی بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ کرنٹ سچویشن جو ہے غزہ کی وہ شیئر کر رہے ہیں۔ ان کو جلایا جا رہا ہے۔ حماس کی طرف سے بالکل اس وقت اگر کوئی کہے نا کہ کوئی مزاحمت ہے تو بالکل نہیں ہے، مزاحمت بالکل ہے ہی نہیں۔ 18 رمضان سے لے کر اب تک کہ ہم نے تو کوئی ایسا مزاحمت دیکھی نہیں ہے۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات بتا دوں، اسرائیل کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ غزہ کو کسی نہ کسی صورت میں غزہ کو خالی کرنے کی۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ غزہ کے عوام کو بے دخل کرنے، جبری بے دخل کرنے کا ارادہ، ان کا ارادہ یہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تجویز ہے، جو پلاننگ ہے، وہ میرے خیال میں اسرائیل اس پلاننگ کو تکمیل کرنے کے لیے ان کا پورا کوشش ہے کہ غزہ کے عوام اتنا تنگ ہو جائے، ان کے اوپر اتنے عذاب ہو۔ اس سے زیادہ تو میرے خیال میں تو عذاب ہے بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر عذاب ہوتا ہی نہیں ہے جتنا اس وقت میری عوام کے اوپر، میری قوم کے اوپر عذاب ہے۔ بس وہ یہی ہے، ان کی کوشش یہ کہ غزہ کے عوام یہاں سے چلی جائیں، چھوڑ کے جائیں، مصر کی طرف جائیں یا کہیں اور کی طرف جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے فلسطینی صحافی جلال الفرا صاحب، جو ہمارے ساتھ غزہ کی صورتحال کی بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ کرنٹ سچویشن جو ہے غزہ کی وہ شیئر کر رہے